پولیٹیکل اکانومی اس کو کہتے ہیں. شیخ صاحب یہ آئی ایم ایف کے ساتھ مذاکرات ہو رہے ہیں, 7-8 ارب ڈالر آپ کی حکومت مانگ رہی ہے, کیا یہ مل جائیں گے؟ میں تو بڑا ہوپ فل ہوں, بڑا آپٹیمسٹک ہوں, کہ آئی ایم ایف خود چاہ رہی ہے. دیکھیے پچھلے پروگرام میں پہلے ہوتا کیا تھا کہ پروگرام ہوتے تھے وہ کنٹینیو نہیں رہتے تھے. کوئی ایک پروگرام کے علاوہ نا ہم نے پچھلے 23 میں سے یا دو پروگرام کوئی کمپلیٹ ہی نہیں کیا نا کسی پروگرام کو. تو سیریس خود نہیں ہوتے تھے, ان سے پروگرام کرتے تھے جو ان کی پھر وہ کنڈیشنیں ہوتی تھیں, مانتے نہیں تھے. جو پیچھے پی ٹی آئی حکومت نے کیا وہ مقصد یا کوئی بھی حکومت آئی جب ان کے نہیں فلفل کریں گی کنڈیشنلٹی. اب پچھلا پروگرام جو میاں شہباز شریف صاحب نے کمپلیٹ کروایا وہ بڑا سیریس ہوا. اس میں ان کو یہ یقین ہو گیا کہ یہ ہم واقعی چاہتے ہیں. اب ان کی بہت سی کنڈیشنیں ہیں, اس میں تو کوئی شک نہیں, اور کوئی کنڈیشنیں اتنی ہیں ہمارے فیوریبل تو نہیں ہیں, لیکن ان کے جو آپ جو بات کر کے گیا آج ہی انہوں نے پیغام جاری کیا ہے وہاں سے جا کے, تو وہ تو پازیٹیو پیغام ہے. اور میں بھی ابھی اٹھ کے آ رہا ہوں فائنانس منسٹر, لیکن وہ جی آپ فائنانس منسٹر ان کے ساتھ تھا, ہماری ایک میٹنگ تھی پرائم منسٹر صاحب کی, اور میرے ساتھ فائنانس منسٹر بیٹھے تھے. تو مقصد یہ ہے کہ یہ اس پہ بات ہوئی جو سٹاف لیول ایگریمنٹ نہیں ہوا یا ٹاکس کر کے گئے, کیونکہ میٹنگ ہو رہی تھی. بس ایسے پی ایم صاحب کیا سوچ رہے تھے, کیا کہہ رہے تھے؟ میرے خیال میں بڑے آپٹیمسٹک ہیں. پروگرام آج جب آپ کی میٹنگ ہوئی آپ کی تو وزیر اعظم صاحب ہوپ فل تھے. وزیر اعظم صاحب کی آج تو میٹنگ تھی, آج بہت زیادہ چائنیز کمپنیز آئی ہوئی تھی. ان کے جو تفاضات ہیں یا ان کو کیا مشکلات ہیں, جو ان کا پچھلے ان کے اوپر جو سیکورٹی کے معاملات ہیں, مینلی اس پہ میٹنگ تمام, جیسے داسو میں کیونکہ یہ داسو کا اٹیک, کیونکہ پرائم منسٹر صاحب جا رہے ہیں چائنا جا رہے ہیں, تو اس سلسلے میں وہ کمپنیاں آئی ہوئی تھیں. صبح بھی ہماری 3-4 گھنٹے کی احسن اقبال صاحب نے میٹنگ کی, میں ان کے ساتھ تھا, وہ بھی سی پیک کی میٹنگ تھی چائنیز کے ساتھ. مقصد یہ ہے کہ وزیر اعظم صاحب بہت ایفرٹ بھی کر رہے ہیں اور بڑے آپٹیمسٹک بھی ہیں. اور یہ میں تو سمجھتا ہوں تقریباً شور ہے کہ آئی ایم ایف کا پروگرام ہم کر لیں گے. جو کنڈیشنلٹی ہوں گی وہ تو ہیں, میں یہ نہیں کہہ رہا, وہ تو جب ہم ان کی شرطیں ماننا چاہ رہے ہیں, ہم چاہ رہے ہیں اس پروگرام کے بغیر اور کوئی آپشن ہمارے پاس نہیں ہے. سو آپ امید سے ہیں, امید افزا آپ بات کر رہے ہیں, اور وزیر اعظم صاحب بھی امید کر رہے ہیں. ڈاکٹر عابد قیوم سلیری صاحب, اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ آئی ایم ایف نے بات کی اور ماحول بہتر رہا, لیکن آپ کو یاد ہے جب یہ ڈیلیگیشن آیا تو انہوں نے سیاسی تناؤ کی بات کی تھی کہ سیاسی تناؤ جو ہے وہ پاکستان کی معیشت کے لیے یا آؤٹ لک کے لیے صحیح نہیں ہے. وہ تو برقرار ہے. رؤف حسن صاحب پہ جو اٹیک ہوا, یو این ٹیم کے ساتھ وہ بیٹھ کے پٹی باندھ کے بیٹھے ہوئے تھے. پھر وزیر قانون آج کہہ رہے تھے کہ ان کا دفتر جو گرایا گیا ہے, جو تجاوزات میں آتا تھا جو پورشن یا باہر والا لان, تو سیاسی تناؤ تو اور بڑھ رہا ہے. اس بڑھتے سیاسی تناؤ میں پہلے بھی جب بھی پی ٹی آئی کی کوشش رہی, 25 مئی کو ٹاکس تھیں دبئی میں تو انہوں نے لانگ مارچ کیا, تو اب اس سیاسی تناؤ میں آپ کیا سوچتے ہیں؟ واقعی آئی ایم ایف کے ساتھ 7-8 ارب ڈالر کا اب معاہدہ ہونے جا رہا ہے؟ جی پراجا صاحب, پہلی بات تو یہ ہے کہ آئی ایم ایف کے ساتھ معاہدہ ہو جائے گا, اور میں شیخ صاحب کی تائید کرتا ہوں کہ جو پچھلا پروگرام اسٹینڈ بائی ایگریمنٹ جو کہ 3 حکومتوں نے مل کے پورا کیا, پی ڈی ایم سے شروع ہو کے کرنٹ گورنمنٹ تک, یہ پہلا پروگرام ہے جس میں ویور کوئی نہیں لیا گیا. ایون جو 2013 سے 17 والا پروگرام تھا ڈار صاحب والا, اس میں بھی 10-12 ایکشن تھے جس پہ پاکستان پورا نہیں اتر سکا تھا اور ویور مانگنا پڑا, اور وہ ہمیں ویور یعنی ویور کا آپ کا مطلب ہے جو شرائط طے تھیں وہ پوری نہیں کی گئیں اور ان سے معافی مانگی گئی کہ یہ ان کو نکال دیں, یوں ہی کہہ لیجیے, ایسے ہی نا. ہاں, تو یہ اس دفعہ یہ پہلا پروگرام ہے پاکستان کی جو پوری شرائط پر عمل درآمد کیا, تو ایک کریڈیبلٹی بن چکی ہے. اب رہی بات کہ یہ آئی ایم ایف کا اسٹاف لیول جو مشن کا جو ہونا تھا وہ نہیں ہم ایکسپیکٹ کر رہے تھے, اور اس کی وجہ ہے کہ آپ کا جو اگلا فیڈرل بجٹ آ رہا ہے 7 یا 8 تاریخ کو, وہ مشن کا سارا فوکس جو تھا میرے خیال میں وہ یہ تھا کہ اگلے بجٹ کے خد و خال جو ہیں ان پہ ایک ایگریمنٹ کیا جائے. یعنی حکومت اپنا پیش کرے گی کہ جی ہماری آمدنی اتنی ہے, ہمارے اخراجات اتنے ہیں, یہ ان میں گیپ ہے, پھر آپس میں ڈسکس ہوگا کہ اخراجات کہاں سے کم کیے جا سکتے ہیں, آمدنی کہاں سے بڑھائی جا سکتی ہے, اور اس پہ جو بھی ایگریمنٹ ہوگا وہ بجٹ میں آئے گا. اس کے بعد جو اگلا سٹیپ ہے کہ حکومت اس بجٹ کو نہ صرف پیش کرے بلکہ اس کو پاس کروائے, تاکہ اس میں کوئی سیاسی پریشر یا سیاسی مصلحت نہ آ جائے. جب یہ سٹیپ ہوگا تو اس کے بعد آپ کے اگلے پروگرام کا
نیگوشیشن سٹارٹ ہوگا. اگلا پروگرام جولائی کے وسط میں یا جولائی کے تیسرے ہفتے سے پہلے نہیں آئے گا, اور اگلا بجٹ اس کی پرائر کنڈیشن ہے. اب آپ نے جو سیاسی بات کی کہ سیاسی ٹمپریچر کی, مجھے اس وقت سیاسی ٹمپریچر سے زیادہ جو کولیشن پارٹنر کی آپس میں جو ہے انڈرسٹینڈنگ وہ رہنا بہت ضروری ہے. ہمیں اگلے پروگرام سے پہلے جو پرائیویٹائزیشن پہ بڑا کھل کے حکومت کو ایک سٹانس لینا پڑے گا. ہم آلریڈی دیکھ چکے ہیں کہ کولیشن میں شامل پیپلز پارٹی کے تحفظات ہیں پی آئی اے کی پرائیویٹائزیشن پہ. کل کو جب اسٹیل مل کی باری آئے گی تو پیپلز پارٹی, ایم کیو ایم, جماعت اسلامی, اتنا بڑا خطرہ ہو سکتے ہیں یہ اختلاف کہ حکومت کو کوئی خطرہ ہو جائے؟ میرا نہیں خیال, لیکن یہ ہوگا کہ حکومت کو بیٹھ کے, ان کو کولیشن پارٹنرز کو بیٹھ کے آپس میں اکانومی کی خاطر یہ اپنے ڈفرینسز دور کرنے ہوں گے, اور صوبوں سے ان کو جو ایک ایگریمنٹ کرنا ہوتا ہے سرپلس کے لیے. سارے اختلافات کے باوجود, اور ابھی تک گنڈا پور صاحب نے اس کوئی نیا بیان نہیں دیا اس پہ, ان کا ایک بیان ریکارڈ پہ ہے کہ کے پی گورنمنٹ جو ہے وہ اس ایگریمنٹ کو سائن کرے گی. کے پی گورنمنٹ پاکستان کے آئی ایم ایف کے پروگرام کو سبوٹاج کرنے کا کوئی ارادہ نہیں رکھتی, اور یہ ان کا آن ریکارڈ یہ اسٹیٹمنٹ ہے. یہ تو اچھی بات ہے. تو اگر یہ چاروں صوبے جو ہیں وہ اپنا ایگریمنٹ کر دیتے ہیں تو کوئی وجہ نہیں کہ اگلا آئی ایم ایف کا پروگرام جو ہے وہ نہ ہو.